سے لے کے اس آخری نوکر تک. میں مار سکتے ہیں مدر شادی وڈا پھر آئے آتا ہے کیڑی مظلوم ہے زہرا دے قاتل دا سی نہ ہی نہیں جا سکتا. اچھا بھئی ہون میں پڑھتا یا تا مدر میں نو آکھے نہ ہا ہن شاہ جی میں معاف کرے میں تہاڈی کنیز دا پتراں میں بحیثیت ذاکر حسین پہ آتا اس پورے وجمے جڑے بندے کو ہاتھ بھی ہے تے سینہ بھی ہے اس اگر اگلے جملے تے سینے تے ماتم نہ کیتا اور پتول تو معافی منگے بی بی کوئی جرم ہو گیا میں ماتم نہیں کر سکا. برکہ کہتے ہیں ایک دن آدھی رات کو علی رو رہا تھا میں نے علی کے دروازے پہ دستک دی. علی گھر سے باہر آیا امامہ کھلا ہوا بال کھلے ہوئے آنکھوں میں آنسو داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے زمین پہ گر رہے تھے. برکہ کہتا میں علی کے قدموں پہ گرا میں نے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے اگر بطول مر ہی گئی ہے اتنا نہ رو کہ مدینے کے کتے مذاق اڑائیں. برکہ کہتا چیخ نکلی علی کی. علی نے کہا برکہ میں بطول کی جدائی پہ نہیں رو رہا میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں جب میں نے اسے غسل دیا ہے اس کے پہلو پہ ٹھوکروں کے داغ تھے. کوئی بد نصیب بندہ یار جس کے پاس ہے سینہ ماتم نہیں کیا کوئی بد نصیب بندہ یار. سنبھالو اسے سنبھالو اسے میں نے کہا تھا میں نہیں بڑھتا. حوصلہ میرا جوان بس کر دیں ایک لفظ سے اور پڑھن دیو ایک لفظ سے غلام باس اور پڑھن. ایک لفظ اجازت دیو تو حسین کی ماں کا واسطہ سنبھل کے ہو میرا جال اور تو جوان ہے یار سنبھل کے بیٹھ. او اللہ کرے تیری ماں تیرے سر پہ سیرا باندھے او اللہ کرے تیری بہن تجھے مہندی لگائے اور تڑپ کے مر گئی سغرا نہ آیا اکبر نہ لگی مہندی نہ باندھا گیا. حوصلہ 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 حوصلہ. ایک منٹ اور ملک قاسم حسین کا واسطہ ایک منٹ کی اجازت. زندگی کا کوئی پتہ نہیں حسین کا واسطہ کہا کہ شاہ جی اے میں منت کا کردہ ماتمی ہوں ایک منٹ کی اجازت کردا حسین کا واسطہ مجھے ایک منٹ اور پڑھنے دو. مدینے کے ایک بندے نے بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ 108 یہاں بہار موجود ہے نکالو بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 108 مدینے کا ایک بندہ روایت کرتا ہے کہتا ہے میں نے شام کے ایک بندے کو خط لکھا ہائیو مدر شیرازی تیرے قربان جاواندہ سی بطول دے قاتل دا نام لے سکتے کتنا میں لکا کے پڑھے ہیں. مدینے کے ایک بندے نے شام کے ایک بندے کو خط لکھا کہتا ہے مجھے لوگوں نے کہا بطول ناراض ہے کہ لوگ میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے نہیں آئے. کہتا ہے میں نے ایک دن مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کیا 40 بندے ڈھیر ساری لکڑیاں 8 تازیانے آگ لگانے کا سامان 40 بندے ڈھیر ساری لکڑیاں 8 تازیانے آگ لگانے کا سامان. کہتا یہ چیزیں لے کے میں بطول کے دروازے پہ گیا میں نے دستک دی دروازے پہ ایک مستور آئی اس نے کہا من انت تو کون ہے میں نے کہا من انت تو کون ہے اس نے کہا انا جاریہ تو بنت محمد میں محمد کی بیٹی کی کنیز فضا ہوں. کہتا میں نے کہا علی سے کہے باہر آ جائے اس نے کہا علی مصروف ہے علی باہر نہیں آ سکتے. کہتا میں نے کہا علی سے کہے باہر آ جائے الا دخلنا علیہ و یخرج کرہن اگر علی باہر نہ آیا میں پردہ کرائے بغیر سارے بندے لے کے اندر چلا جاؤں گا علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو باہر لے آؤں گا. کہتا فضا اندر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد بطول دروازے پہ آئی. بطول نے کہا منت میں نے کہا منت. بطول نے کہا انا بنت محمد میں محمد کی بیٹی ہوں. میں نے کہا علی کو باہر بھیج. بطول نے کہا مصروف فی جمع القرآن علی قرآن اکٹھا کرنے میں مصروف ہے وہ بندہ آج کے بعد زندہ ہی نہ رہے جو اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے. کہتا میں نے کہا علی کو بھیج. بطول نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. یہ کتا کہتا میں نے کہا تئی ان کے اساطیر النساء بطول یہ زنانہ
بہانے نہ کر بطول، یہ عورتوں والے بہانے نہ کر بطول، یہ زنانہ بہانے نہ کر بطول، یہ عورتوں والے بہانے نہ کر بطول، یہ زنانہ بہانے نہ کر بطول، یہ عورتوں والے حوصلہ کر. ایک لفظ اور پڑھنے دو، ایک لفظ اور پڑھنے دو. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. بیٹھ جاؤ، حسین کی ماں کے دکھوں کا واسطہ بیٹھ جاؤ. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک لفظ مجھے اور پڑھنے دے. مجھے حسین کی ماں کا واسطہ، تمہیں بطول کے دکھوں کا واسطہ. عمران بیٹھ جاؤ، بطول کے دکھوں کا واسطہ. عمران مجھے ایک جملہ اور پڑھنے دو، ایک جملہ مجھے اور پڑھنے دو. کہتا میں نے کہا علی کو بھیج، بطول نے کہا علی نہیں آ سکتا. کہتا ہم 40 بندے تھے، ہم نے باہر سے دبایا، بطول نے اندر سے دبایا. دروازہ تھوڑا سا کھلا، مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا. فَأَخَذْتُ صَوْتَ قُنْفُذ، میں نے قنفذ کے ہاتھ سے تازیانہ لیا. میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ، بطول چھوڑ دروازہ، بطول چھوڑ دروازہ، بطول چھوڑ دروازہ. بندہ کوئی مر جائے گا، بس کرو. ایک کمینہ کہتا ہے بطول کے دائیں ہاتھ سے خون شروع ہوا، میں نے بائیں ہاتھ رکھا، بائیں ہاتھ. Arada da silah çekmiş, bak.